ڈارکنیس ٹو لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر. اب آپ دیکھیں جب آپ کسی روم میں ہوتے ہیں اور تیز روشنی آپ کے اندر جاتی ہے روم کے اندر، اور ڈارکنیس تھی، پورا اندھیرا تھا اس کمرے کے اندر، یا آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں اور کوئی اچانک جو ہے لائٹ آن کر دیتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی بہت تیز لگتی ہے اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ سے وہ برداشت نہیں ہو پاتی. لیکن جو آہستہ ڈم لائٹ ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں دیتی. بالکل اس طرح سے جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، جو سورج ہے وہ آہستہ 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 چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ ہمیں اسے سمجھ آئے، ہماری عقل جو ہے وہ کھلے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں صبح کرتا ہے، دن چڑھتا ہے، ہمارے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، وہ چینج ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل جیسا سیزن چینج ہو رہے ہیں آج کل، آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر فوراً سے ٹمپریچر چینج ہو تو آپ کو پتا ہے ارتھکویکس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چینج لے کے آتا ہے. اسی طرح سے اب ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ایک اندھیرا ہے جو اندر ہی اندر ہمیں لے کے جا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. ہماری ذات پہ، ہماری روحوں کے اوپر اندھیرا چھا رہا ہے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہمیں ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب اس سے سفر کر رہے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بالکل میں نے تیز روشنی نہیں دینی ہے آپ کو، آہستہ 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 آپ کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے. ایک بچہ تھا میرے پاس، ایک بچے کی آپ کو بات بتاتی ہوں. اس کے ساتھ بچپن سے ایک مسئلہ تھا کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، یا آپ کہہ لیں کہ فزیکلی کمزور تھا لیکن مینٹلی جو ہے وہ باقی بچوں کی طرح گرو نہیں کر رہا تھا. اس کے فادر کی جو ہے ڈیتھ ہوگی جب وہ 9 سال کا تھا، اور وہ ادھر سے اس کے بعد سے اس کو تھوڑے تھوڑے فٹس پڑتے تھے، دورے ٹائپ آپ کہہ لیں، مرگی کی اس کو دماغی پرابلم ہو گئی تھی. اب جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے ایسے بچوں کو سب لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، جس کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، تو اس کو سب جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اپنی ایج کے لحاظ سے وہ کلاس میں پیچھے بھی تھا. تو وہ 7th کلاس میں میرے پاس آیا اور اس کی مدر نے مجھ سے بات کی. تو میں نے کہا آپ نے کس اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہوا؟ تو انہوں نے جناب انگلش میڈیم اسکول میں کروایا ہوا تھا، لیکن وہ بچہ اس اسکول کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر تھوڑا سا دماغی طور پہ لیول ڈاؤن ہے تو آپ اس کو اتنا ہی بوجھ دیں. جب اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا تو آپ بچے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نہیں بوجھ ڈالتا تو آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو میں نے اس کی مدد سے بات کی. میں نے کہا آپ اس کا اسکول چینج کروائیں تاکہ ایزیلی پڑھ سکے. الحمدللہ اس نے میرے پاس 7th پڑھی، اس کے بعد 8th اس نے بورڈ کے پیپر دیے اور وہ پاس کر گیا الحمدللہ. اس کے بعد 9th کے بورڈ کے پیپر دیے، وہ بھی پاس ہو گیا. میٹرک بھی اس نے کری الحمدللہ، اور مجھے لگا کہ میرا فرض پورا ہو گیا الحمدللہ. اور یہ کس بچے نے میٹرک کر لیا، ایٹ لیسٹ میٹرک تو اس کو کرنا ہی چاہیے تھا. میں نے کافی اس میں محنت کی، اللہ کی مدد تھی. سیدھی سیدھی بات ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد تھی. اور بس اس بچے کو میں موٹیویٹ کرتی رہی کہ آپ کر سکتے ہیں بیٹا، آپ کر سکتے ہیں. درمیان میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے اوپر غم اور اس ٹائپ کا آتا تھا جس میں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا. وہ کہتا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہا، مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے. کبھی کچھ اس بہرحال اس کو ہینڈل کیا. جب اسے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد میں نے اس کی مدر کو کہا کہ اب یہ بڑا ہو گیا تو اب میں اس کو نہیں پڑھا سکتی، تو آپ اس کو کسی اور ٹیوشن میں ڈال دیں، کہیں اور اس کو پڑھا لیں. تو انہوں نے اس کو کیا، لیکن وہ کالج میں گیا اور فرسٹ ایئر میں ہی وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بہت سی تھی. وہاں پہ لوگ بچے مذاق اڑاتے تھے، اس کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا تھا، جو بھی ریزن بنی. تو وہ مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا بیچ بیچ میں، تو اس کو جب میں دیکھتی تھی وہ اوپر اوپر سے ہنس رہا ہوتا تھا، لیکن مجھے اس کے اندر نظر آتا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. اب جو بھی اس کے ریلیٹیو اسے ملنے آتے تو وہ کہتے تھے تم نے اسٹڈیز چھوڑ دی ہیں، تو وہ الٹا ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتا. ہم سب کہیں نہ کہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر غم ہوتا ہے لیکن ہم پریٹینڈ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سیٹسفائی ہیں. ہم باہر سے، اگر وہ بچہ یہ کوشش کرتا تو پھر ہم سب کتنی کوشش کرتے ہوں گے. باہر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی ایک کے سامنے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ پریشان ہیں، آپ چھپا نہیں سکتے اس چیز کو. ٹھیک ہے، اگر آپ اندر رکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غم میں چلے جائیں گے. اور جو غم ہے نا، جو اسپیشلی میرا اس پورے سیریز کا ٹاپک رہے گا، ہاٹ ٹاپک رہے گا، غم، تحزن، مطلب حزن، یہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے، آپ کے جسموں کو لاغر کر دیتا ہے، آپ کی روحوں کو بیکار کر دیتا ہے. تو اس بچے کو میں نے ایک دن بلایا تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ بیٹا. اس کو میں نے بٹھایا اپنے پاس، میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں پڑھے، آپ نے کیوں نہیں کنٹینیو کی اسٹڈیز. تو وہ کہتا ہے کہ ٹیچر، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گہری کھائی میں جاتا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی باہر نکالنے والا نہیں ہے. اس کی اس بات نے مجھے اتنا موو کیا، میں آپ کو میں اپنی وہ فیلنگ نہیں بتا رہی، ابھی بھی میں بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہوں. اس نے کہا کہ میں کھائی میں جا رہا ہوں اور مجھے کوئی باہر نہیں نکال رہا. تو اس کو میں نے بٹھایا اور میں نے کہا کہ بیٹا
ٹھیک ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑتی ہوں, میں آپ کو باہر نکالتی ہوں, لیکن بیٹا ہمیشہ کوئی آپ کے پاس نہیں کھڑا ہوگا جو آپ کو باہر نکالے گا, آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا یہ جو آپ اوپر سے ہنستے ہیں مجھے پتا یہ آپ نہیں ہیں. اس نے ایڈمٹ کیا الحمدللہ, اور اس کے بعد سے اس کا نیا سفر شروع ہو گیا. اس کو میں نے ایک نئی ٹیوشن رکھ کے دی الحمدللہ, میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں آتے جاتے, اس سے سلام لیتی ہوں الحمدللہ. وہ دوبارہ سے لائف کی طرف آنا شروع ہو گیا. اب وہ جو گہری کھائی اس نے ڈسکرائب کی تھی اس بچے نے, وہ مجھے لگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت اندر ہی اندر جا رہے ہیں اور ان کو ہاتھ دے کے پکڑنے والا, باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو کوئی ہاتھ دینے والا نہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہم خود بھی ہمت نہیں کرتے, کیونکہ ہمیشہ تو کوئی نہیں ہوتا نا آپ کے پاس. تو اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کسی ایک کے سامنے, ایٹ لیسٹ میرے سامنے, ٹھیک ہے. بات تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے آپ ایڈمٹ کریں کہ یہ بات ہے, لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ لوگوں کا لوز ہے, تو انشاءاللہ اس سیریز سے آپ کا توکل اور آپ کا اللہ سے محبت, آپ کی بانڈنگ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ کو اس اندھیرے سے باہر نکالوں. میں کوشش کروں گی, آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے, اور ہم دونوں نے مل کے اس اندھیرے کو پھاڑ کے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ. اس کو نکال دینا اور ہم نے باہر نکالنا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی بندہ آپ میں سے جو سن رہا ہے, یہ بندی اللہ کی بندی, اور وہ سمجھتی ہے کہ نہیں میرا تو ٹینشن ختم ہی نہیں ہو سکتی, میں کبھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکتی, میں اسٹریس سے باہر نہیں آ سکتی, تو پھر واقعی آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ول پاور ہی نہیں ہے. اس وقت یہاں آپ کو پہلے تو سوچنا پڑے گا کہ واقعی آپ نے اس کنڈیشن سے باہر نکلنا ہے یا پوری زندگی یہاں ہی پڑا رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں رکا ہوا پانی ہوتا ہے نا, جو پانی چلتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز کہیں پڑی رہی اس پہ دھول مٹی اور پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر تو آپ نے واقعی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, واقعی آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, موو آن کرنا چاہتے ہیں, تو چلیں پھر میرے ساتھ اس سفر کو شروع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ بے شک لیو کر جائیں, کیونکہ انسان کی جو ول پاور ہوتی ہے نا وہ اس کو آگے لے کے جاتی ہے. انسان کا سب سے پہلے اللہ پر توکل, اور پھر اپنی ذات پر توکل کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کر سکتی ہوں, یا بس دیٹس اٹ, فیڈ اپ, اب مجھے آگے جانا ہے, اب مجھے اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے, مجھے اپنی تمام ماضی کی فائلز کو بند کرنا ہے, کسی ڈبے میں ان کو آگ لگا دینی, یا میں ان کو اندر رکھ دینا ہے, اور دوبارہ میں نے ان چیپٹرز کو دوبارہ نہیں کھولنا, اور میں انسان ہوں, مجھے جینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے انشاءاللہ اس سیریز کو لے کے چلیں گے, اور ابھی جو ہے آج جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوگا, کیا کیا ہمارے مسئلے مسائل ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے جس نے آپ کی لائف کو ہلا کے رکھ دیا ہو. کوئی غلط فیصلہ, کوئی غلط ڈیسیژن آپ کا ہو سکتا ہے جس پہ آج تک آپ پچھتا رہے ہوں. کوئی ماضی کی غلطی جو آپ کو ابھی تک اندر ہی اندر توڑی جا رہی ہے. کوئی ناکامی, کوئی محرومی, احساس کمتری, ایون احساس برتری, کوئی ریجیکشن, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہو. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ اس سے گزر ہو سکتے ہیں. بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو دل ہے اور ہماری جو روح ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اس میں غم آ جاتا ہے, بلکہ حزن مطلب یہ ایک ایسا غم ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی کام آپ کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کبھی آپ اعتبار ہی نہ کر پا رہے ہوں پھر کبھی کسی پہ, ٹھیک ہے, بلکہ آپ کو لوگ ہنستے ہوئے جو عجیب لگ رہے ہوں کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں, آخر ان کی زندگی میں ایسی کون سی خوشی ہے تو میری زندگی میں نہیں ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کے بہت سی پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں, ایون آپ محفلوں میں بیٹھے ہوں تو اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں, اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے, اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے. دیکھیں ایک تو ہے محرومی, کہیں آپ کے پاس یہ نہیں ہے, یا ادانا سب اپنے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, ہر خوشی ہے, پھر وہ کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں, پھر وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, پھر وہ کیوں سیٹسفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارے اندر ہی اندر ایک خلا ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ فل کرنا ہے, انشاءاللہ مل کے فل کرنا ہے. ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں کہ زندگی ہمیں لیمن دے گی تو ہم نے لیمنیڈ بنا کے پی لینا, اس کا شربت بنا کے پی لینا انشاءاللہ. یعنی کہ ہمیں کڑوی چیز دی جائے گی, ہم نے اس میں شہد گھول کے اس کو پی لینا. یہ طریقہ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی لائف میں کوئی پرابلم نہ ہو.
پہلی بات تو یہ ایڈمٹ کریں آپ اکیلے نہیں ہیں جو سفر کر رہے ہیں. جس وقت ہم پریشانی میں ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے زیادہ پریشان اور ہم سے زیادہ دکھی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم اکیلے ہیں, باقی ساری جو دنیا ہے وہ بہت خوش ہے. ہم مجنوں جوگی روگی جو بھی آپ کہہ لیں وٹیور, ہم اپنے دل کو روگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ پریشانی صرف آپ کی نہیں ہے, ہر بندے کی لائف میں کوئی نہ کوئی سٹرگل ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کیونکہ اسی طرح سے لائف چلتی ہے. آپ نے ہارٹ بیٹ دیکھی ہے کبھی؟ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو ویوز کی فارم میں اگر دیکھا ہو تو اپ اینڈ ڈاؤن, لیکن جب جیسی وہ اسٹریٹ ہوتی ہے اس کا مطلب کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا, مطلب اس کی زندگی ختم ہو گیا. تو جب بھی آپ زندگی میں جئیں گے رہیں گے تو لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آنے ہی آنے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بھائی, یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں آپ اکیلے نہیں ہیں. اور اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے تو یقین کریں وہ لوگ خودکشی کر لیں گے. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی میں ڈسکشن کروں گی انشاءاللہ بہت سے ٹاپکس ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوسائڈ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں مانگنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے, ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کئی لڑکیاں میں نے ایسے دیکھی ہیں وہ میسج کر رہی ہوتی ہیں بھئی ہمیں ڈپریشن, ہمیں پریشانی ہے. میں کہتی ہوں کیا پریشانی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ جی سب کچھ ہے, ہسبینڈ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی, تو پھر اصل میں ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب مجھے یہ اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لائف میں چیلنجز رکھے ہیں تاکہ میں جی سکوں, ورنہ تو میں کب کی مر گئی ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے آپ ایکسیپٹ کریں انشاءاللہ. دوسری بات, یہ جو سب کچھ ہے جس سے آپ گزرے ہیں, جو بھی ٹراما سٹریس جو بھی ہے, یہ آپ کو بیکار کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ جینا چاہتے ہیں, موو آن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ماضی کی یادیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. دیکھیں, جب آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں, یا میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو ایک ویزا دے رہی ہوں ایک کنٹری کا, اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کنٹری میں کبھی نہیں جا سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر مومنٹ انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے مجھے یاد ہے جب میٹرک میں فیئرویل پارٹیز ہوتی تھی یا ہم ٹرپ پہ جاتے تھے تو ہم ذرا ایک منٹ کے لیے بھی سیڈ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ مومنٹ دوبارہ نہیں آنا. ہم اس کو اچھی طرح جیتے تھے. اگر کوئی ناراض ہو پارٹی میں, ہم کہتے ہیں چلو صحیح ہو جاؤ, دیکھو یہ مومنٹ دوبارہ نہیں آنا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ دوبارہ مومنٹ نہیں آنا. ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ کو ون ٹائم ویزا اس دنیا میں ملا نا, یہ دوبارہ نہیں ملنا. اس کو آج اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں, اس بات کو کہتے ہیں نا اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کو یہ جو ویزا دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کا, اس لائف کو انجوائے کرنے کا, اس کو ویسے گزارنے کا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے, اور لوگوں کے کام آنے کا, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو دوبارہ آپ کو ویزا نہیں ملنا. اب آپ کی مرضی ہے, اس کو اٹھا کے زندگی کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں, یا ایک گولڈن موتی بن جائیں, لوگوں کی زندگی میں روشنیاں پیدا کرنے والا بن جائے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کریں. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. یہاں تو پڑے رہیں, یہاں پھر آگے چلیں. آپ جو ہے نا وہ دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, بالکل آپ جیسا نہ کوئی تھا, آپ جیسا نہ کوئی ہے, اور نہ ہی آپ جیسا کوئی ہوگا. آپ یونیک پیس ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے, کچھ خاص ایبلٹیز دی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بھی دی ہیں. آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, آپ کو اپنی قدر کا نہیں پتا تو کیا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے. ہو یو آر, یو آر اے یونیک پرسنالٹی. الحمدللہ آپ اس کائنات کا ایک حصہ ہیں, الحمدللہ. اب دیکھیں, ایک ہے پاسٹ, ایک ہے پریزنٹ, ایک ہے فیوچر. ہمیں غم ہوتے ہیں پاسٹ کے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ایک ہوتا فیوچر, کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا. یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں.